فقہی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فقہی مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں اگرچہ بظاہر اس مسئلے کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں کیونکہ میں نے لوگوں کو بہت ٹھوکر کھاتے اور بہت غلطیاں کرتے دیکھا اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عام طور پر اتنا پیش نہ آتا ہو، لیکن بہرحال غلطیاں بہت زیادہ ہیں اور بہت غلط انداز سے یہ مسئلہ مشہور ہے، اس لیے میں اس کی طرف تفصیل میں جا رہا ہوں۔ اور وہ مسئلہ ہے سجدے کا ایک مسئلہ، سجدے کا ایک مسئلہ۔ اب وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ تصور ذہنوں میں ہے کہ اگر سجدہ نہ ملے تو ہاتھ پر سجدہ کر لو، تمہاری نماز صحیح ہے۔ یہ اتنا مشہور ہے یہ مسئلہ کہ ہر شخص کو وہ نماز نہ بھی پڑھتا ہو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کبھی سجدہ نہ ملے تو ہاتھ کے اوپر سجدہ کر لیا کرو، تمہاری نماز صحیح۔ مجبوری کی حالت میں ہاتھ پر سجدہ جائز ہے۔ اب بات اپنی جگہ صحیح تھی، لیکن اس کو بالکل غلط انداز میں سمجھا گیا اور غلط انداز میں اس سے عمل کیا جا رہا ہے۔ کم از کم میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کبھی کسی کو ہاتھ پر سجدہ کرنے کی اجازت شریعت دی۔ وہ جو مسئلہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں ہاتھ پہ سجدہ کرو، تو شاید ہی کبھی ایسی مجبوری کسی کو پیش آ جائے کہ وہ ہاتھ پہ سجدہ کرے۔ وہ زیادہ سے زیادہ منزل ہو سکتی ہے تحیہ کی منزل، جان کا یا مال کا یا حصت کا خوف ہے، اس میں بھی یہ ہاتھ پہ سجدہ کرنا ہاتھ پہ سجدے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ تو میرے مسئلہ واضح ہو جائے پھر میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں گا اور وقت جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سجدے کے مسئلے کو بھی ذرا سخت بنا دیا گیا ہے۔ ہم نرمی پر اترے ہیں تو اتنی نرمی کہ ذرا کبھی کسی کو بہانا ملا اور اس نے ہاتھ پہ سجدہ کر کے اپنی نماز کو صحیح سمجھا، اور سختی پر گئے ہیں تو اتنی سختی کہ سوائے خاص شفا یا مہر کے یا سجدگاہ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز پر سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ وہ سختی صحیح ہے نہ یہ نرمی صحیح، مسئلہ دونوں کے بیچ بیچ میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے سجدے کی اجازت کن چیزوں پر دی ہے۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ، البتہ یہ وضاحت بہت ضروری کہ یہ مسائل اختلافی ہیں، میں صرف آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی کے فتوے کو بیان کر رہا ہوں۔ تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے زمین پر، زمین سے مراد جو مٹی ہے زمین اس پر، اور ہر اس چیز پر جسے زمین کا حصہ مانا گیا ہے۔ وہ جو خاص ہے مٹی ہے زمین کی اس پر، اور ہر اس چیز پر جسے زمین کا حصہ مانا گیا ہے، اور ہر اس چیز پر جو زمین سے بنائی جاتی ہے، اور ہر اس چیز پر جو زمین سے اگتی ہے، زمین سے پیدا ہوتی ہے، لیکن شرط ہے غیر معقول ولا ملبوس۔ شرط یہ ہے کہ زمین سے اگنے والی چیز نہ کھانے میں آتی ہو نہ پہننے میں۔ تو سجدہ جائز ہوا تین ہی چیزیں سمجھی، زمین اور ہر وہ چیز جس کو زمین ہی کا حصہ مانا گیا ہے، اور زمین سے اگنے والی چیز جو غیر معقول ہو، اصل میں کھانے میں نہ آتی ہو، اور غیر ملبوس ہو، لباس میں یا پہننے میں نہ آتی ہو۔ تو اب زمین سے مراد تو یہی مٹی ہے، یہی خاک ہے جو آپ کو کچی زمین نظر آتی ہے، فرش نہ ہو، گلیوں میں، میدانوں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، یہ ہے زمین، اس کے اوپر سجدہ بالکل صحیح۔ یا جو چیز زمین کا حصہ ہو۔ اب زمین کے حصے سے مراد ہے پتھر، پہاڑ آپ نے دیکھے ہیں، ٹیلے آپ نے دیکھے ہیں، پتھر جو زمین سے نکلتے ہیں۔ اب یہ پتھر مٹی نہیں ہے، زمین نہیں ہے، مگر زمین کا حصہ ہے، اس لیے اس پتھر پر سجدہ صحیح ہے۔ یا جیسے سنگ مرمر ہے، سنگ اسود ہے، یہ جتنے پتھر ہیں جو زمین کے اندر رہتے ہیں اور زمین کی مٹی مختلف تغیرات کے نتیجے میں سنگ مرمر وغیرہ بن جاتی ہے، اس پر بھی سجدہ صحیح، اگرچہ وہ مٹی نہیں مگر ایسی چیز ہے، ایسا پتھر ہے جسے زمین ہی کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اس پر بھی سجدہ صحیح۔ تیسری چیز جو زمین سے اگتی ہے، کھانے میں نہ آتی ہو، پہننے میں نہ آتی ہو۔ چنانچہ لکڑی پر جو ہم سجدہ کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ لکڑی زمین سے اگتی ہے مگر نہ کھائی جاتی ہے نہ پہنی جاتی ہے۔ درختوں کی چھال پر اسی لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، درخت کے پتوں پر اسی لیے سجدہ کرتے ہیں، وہ پتے جو کھانے میں نہیں آتے ہیں، اور وہ پتے جیسے پان ہے یا پس کی جو پالک ہے جو کھانے میں آ جائے اس پر سجدہ صحیح نہیں۔ تو غرض یہ کہ لکڑی ہے، پتے ہیں، درختوں کی چھال ہے، ان پر سجدہ صحیح ہے۔ اسی طرح سے پھلوں کے وہ چھلکے جو نہیں کھائے جاتے ہیں، وہ پھل جن کے چھلکے کھائے نہیں جاتے ہیں، بس یہ سنترا ہے، موسمبی ہے، آم ہے، تربوز ہے، اس کے جو چھلکے ہیں ان پر بھی سجدہ بالکل صحیح، اس لیے کہ یہ نہیں کھائے جاتے ہیں۔ البتہ اس سے اندر جو گودا وغیرہ ہے اس پر سجدہ غلط ہے کیونکہ وہ کھائے جاتے ہیں۔ یا جیسے بادام اور اخروٹ کے خول ہیں،
خود بادام اور اخروٹ پر سجدہ غلط ہے، اس کے پھول پر سجدہ صحیح ہے، کیونکہ وہ پھول زمین سے اگتا ہے مگر نہ کھانے میں آتا ہے نہ پہننے میں آتا ہے۔ یا جیسے چائے کی پتی، کہ بے شک چائے کی پتی کو نچوڑ کر اس کا رس استعمال کیا جاتا ہے مگر خود پتی نہ کھائی جاتی ہے نہ پہنی جاتی ہے، تو خود چائے کی پتی کے اوپر سجدہ کیا جائے تو وہ سجدہ بالکل صحیح ہے، خواہ وہ درختوں میں لگی ہو یا پودے کی صورت میں ہو، یا اس کو خشک کر کے اور سکھا کر ہمارے سامنے ڈبوں کی شکل میں لے آیا جائے، اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے۔ اسی طرح جو مختلف پھول ہیں، گلاب کا، چمیلی کا، یاسمین کا، یہ جتنے پھول ہیں یہ سب زمین سے اگتے ہیں، نہ کھانے میں آتے ہیں نہ پہننے میں آتے ہیں، ان کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے کاغذ زمین سے اگنے والے درخت کی چھال یا لکڑی کی مدد سے بنایا جاتا ہے اور نہ کھانے میں آتا ہے نہ پہننے میں آتا ہے، اس لیے اس کے اوپر سجدہ صحیح ہے۔ تو ہر وہ چیز جو زمین سے اگے لیکن نہ کھائی جائے نہ پہنی جائے، اس کے اوپر سجدہ صحیح ہے۔ کھانے سے مراد ہے انسانوں کا کھانا، اگر کسی چیز کو جانور کھاتے ہوں اور انسان نہ کھاتے ہوں تو اس کو مانا جائے گا کہ یہ چیز کھانے میں نہیں آتی، اس پر سجدہ صحیح ہے۔ بلکہ آیت اللہ کوئی کہتے ہیں کہ وہ چیز کھانے، وہ تو اور مسئلے کو واضح کر دیتے ہیں کہ کھانے میں بھی جو عام حالات میں کھائی جاتی ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی چیز کھانا پڑے، جیسے وہ مثال دیتے ہیں حکمت کی جو دوائیں، گلے بنفشہ ہے یا مختلف جو حکمت کی دوائیں ہیں جو کچھ مخصوص پھولوں یا پتوں سے بنائی جاتی ہیں، تو اب وہ پھول اور پتے استعمال کیے جاتے ہیں، دواؤں میں کھائے جاتے ہیں، مگر کیونکہ عام حالات میں کوئی نہیں کھاتا، اس لیے آقا کوئی کے نزدیک اس پر بھی سجدہ صحیح ہے۔ البتہ آقا سمینی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پتے جو کھائے جاتے ہیں خاص دوا کے طور پر ہی کیوں نہ کھائے جائیں، ان پر بھی سجدہ غلط ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آئیے ہمارے اپنے مسئلے پر کہ ہاتھ پر سجدہ کیسے صحیح ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اگر کبھی ان چیزوں پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو کہ جن پر ہم نے سجدے کی اجازت دی، چلیں میں مسئلہ اور واضح کر دوں، ایک بات رہ گئی، مجھے پتا نہیں کہ آیت اللہ خمینی کا کیا فتویٰ ہے، یعنی معلوم تو ہے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں۔ آیت اللہ خمینی کا فتویٰ مجھے معلوم ہے کہ سیمنٹ کے فرش پر بھی سجدہ صحیح ہے اگر اوپر سے رنگ نہ کیا گیا، اور موزیک کے فرش پر بھی سجدہ صحیح ہے۔ موزیک کا فرش ہے اس پر بھی سجدہ بالکل صحیح ہے، اور اگر سیمنٹ کا فرش ہے اس پر وہ کوئی سرخ رنگ یا کوئی اور اوپر سے رنگ کی پہنا چڑھائی گئی تو سیمنٹ کے فرش پر بھی سجدہ صحیح۔ آیت اللہ خمینی کا مسئلہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ بتا دوں گا۔ تو اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ کن کن چیزوں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسی چیز نہ مل سکے جس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے تو پھر وہ اپنے لباس پر سجدہ کرے گا، اور اگر لباس پر بھی سجدہ نہ کر سکے تو پھر وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر سجدہ کرے گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس میں بھی ذہن میں رہے کہ ہتھیلی پر سجدہ غلط ہے، انگوٹھے پر سجدہ کرنا بھی حماقت ہے۔ ہاتھ کی پشت کے اوپر سجدہ جو زمین پر رکھی جائے گی سجدے کی حالت میں اس پر سجدہ، مگر سب سے پہلے وہ چیزیں ڈھونڈی جائیں جس پر سجدہ صحیح، وہ نہ ملے تو نمبر 2 لباس پر سجدہ کریں، وہ نہ ہو تو پھر ہاتھ کی پشت پر سجدے کی اجازت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسا کون سا آدمی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہاتھ کی پشت پر سجدہ کرنے کی نوبت آ جائے؟ ٹھیک ہے مہر نہیں ملے، مگر اتنی ساری فہرست تو آپ نے سن، مٹی ہے، سیمنٹ کا فرش ہے، موزیک کا فرش ہے، پتے ہیں، کاغذ ہے، لکڑی ہے، کاغذ سے وہ نوٹ بھی آ جاتا جو آپ کی جیب میں پڑا، اس کے اس حصے پر سجدہ کر لیں جس پر کوئی پرنٹنگ نہیں، تو وہ بھی جو ہے مانا جائے گا کہ صحیح سجدہ۔ ان میں سے کوئی چیز نہ ملے تو مثلا پھر اپنے لباس پر سجدہ کر، لباس پر سجدہ واجب ہے، جو پہنے ہوئے ہیں اگر اتنا لمبا کرتا یا قمیض ہے کہ اسے پھیلا کر سجدہ کر سکتے ہیں تو اسی پر، ورنہ اسے اتار کر اس کے اوپر سجدہ کریں، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تب جا کر یہ اجازت ہے کہ ہاتھ کے اوپر سجدہ کر۔ تو موجودہ ماحول اور حالات میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی چیز ایسی نہیں مل رہی، بے شک مہر نہیں ملے گی مگر دوسری چیزیں تو ساری موجود کہ جن کی وجہ سے ہاتھ پر سجدہ کرنے کی باری آ ہی نہیں سکتی۔ اور اب مسئلہ اس سے آ جاتا ہے، بعض ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر اگر آپ مہر وغیرہ پر سجدہ کریں تو ایمان جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ ہے کہ اب کیا کریں، مہر لا نہیں سکتے، کاغذ نہیں رکھ سکتے، پتہ نہیں رکھ سکتے، جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ تو وہاں پر جہاں جان پر خطرے کی بات آ جائے، ایمان کو چھپانا ضروری ہو، تو وہاں پر ہاتھ پر سجدہ کرنا بھی صحیح نہیں، وہاں پر حکم ہے کہ جو چیز سامنے ہو چاہے وہ کالی ہی کیوں نہ اس کے اوپر سجدہ کرو۔ تو غرض یہ کہ میرے ذہن میں تو ایسا کوئی ماحول نہیں کہ جہاں ان میں سے کوئی چیز حتیٰ یہ کہ لباس تک نہ ہو پھر یہ حکم آئے گا کہ ہاتھ پر سجدہ کیا جائے۔ تو ایسی مجبوری تو ممکن ہے، ممکن تو ہے تبھی تو شریعت کا حکم ہے، لیکن 99% جو لوگ ہاتھ پر سجدہ کرتے ہیں وہ غلط فہمی میں کرتے ہیں۔ بلکہ ایک بات میں اور بتا دوں، رہی جا رہی ہے، بس یہ ختم وقت، وہ یہ کہ مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ اگر عقیق یا فیروزے یا کسی اور پتھر کی انگوٹھی ہاتھ میں ہے تو اس پر سجدہ کر دو، ہاتھ پر سجدہ نہ کرو۔ ہاتھ پر سجدہ بالکل آخر میں کرنے کا حکم ہے۔ صرف ایک صورت ایسی ہے جب ہاتھ پر سجدہ ممکن ہے آج کل کے ماحول میں،
وہ کیا صورت ہے؟ وقت ختم ہو گیا، وہ انشاءاللہ میں آئندہ بتاؤں گا، لیکن اس مسئلے کو خود بھی توجہ سے سنیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں کی غلط فہمی نکالیں کہ ہاتھ پر سجدہ کر لو اگر مہر نہ ملے، یہ اپنی نمازیں باطل کی جا رہی ہیں، اپنی نمازیں غلط کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس مسئلے کو میں جتنا رہ گیا ہے آئندہ مکمل کروں گا۔ آج کی گفتگو ختم ہوئی، ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والا۔ تو آج کے مراجع کے نزدیک سجدہ واجب نہیں۔ خیر، اب آئیے سجدے کے مسئلے پر۔ سجدے کے مسئلے میں ایک مسئلہ میں پہلے بیان کر دوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وقت ختم نہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ دوران نماز اگر سجدگاہ غائب ہو جائے تو اس صورت میں نماز پڑھنے والے کی کیا ذمہ داری ہے؟ جیسے عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے کہ بچے کھیلتے کھیلتے آئے اور سجدگاہ اٹھا کر لے گئے، یا آپ کسی ایسے مقام پر نماز پڑھ رہے تھے کہ جہاں کاغذ یا پتا آپ نے رکھا ہے سجدے کے لیے، ایک مرتبہ ہوا چلی اور وہ اڑ گیا، یہ ایسی ہی کوئی صورتحال کہ جس چیز پر آپ سجدہ کر رہے ہیں اگر نماز کے دوران وہ چیز غائب ہو گئی، غائب ہونے سے مقصد یہ کہ وہاں سے ہٹ گئی، تو اب آپ اس طریقے سے سجدہ کریں کس چیز پر؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر دوران نماز سجدگاہ سے مطلب یہ مہر نہیں ہے، بلکہ سجدگاہ سے مطلب کوئی بھی چیز جس پر آپ سجدہ کر رہے ہو، چاہے مہر ہو، کاغذ ہو یا پتا ہو، وہ اگر غائب ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا وقت، بلکہ یہ بھی نہیں، اگر وہ چیز غائب ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ فوراً کیا آپ کو کوئی دوسری ایسی چیز مل سکتی ہے جس پر سجدہ صحیح؟ بچہ سجدگاہ اٹھا کر لے گیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جیب میں کاغذ پڑا ہوا ہے، سجدگاہ چلی گئی، چلی جائے، آپ جیب سے کاغذ نکال کر اس کے اوپر رکھ کر سجدہ کر لیں۔ بچہ سجدگاہ لے کر چلا گیا، لیکن آپ نے عقیق یا فیروزے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اور آیت اللہ کے نزدیک عقیق اور فیروزے پر حالت اختیار میں سجدہ بالکل صحیح، تو ٹھیک ہے، وہ سجدگاہ لے کے آپ نے عقیق یا فیروزہ جو بھی انگوٹھی ہے اس پر سجدہ کر لیا۔ یا یہ کہ بچہ سجدگاہ لے گیا، آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے تھے مصلی پر، مصلی سے آگے سیمنٹ کا فرش ہے، آپ ایک قدم آگے بڑھے اور سیمنٹ پر آپ نے سجدہ کر لیا، کیونکہ آیت اللہ اور خمینی کے نزدیک سیمنٹ کے اوپر سجدہ بالکل صحیح ہے اگر اوپر سے رنگ نہ کیا ہوا۔ تو اگر سجدگاہ غائب ہو جائے تو یہ دیکھیں کہ کیا کوئی اور ایسی چیز موجود ہے قریب میں کہ نماز چھوڑے بغیر آپ اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی چیز مل جائے تو مسئلہ بہت واضح، وہ چیز چلی گئی، دوسری چیز آ گئی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ ایسی کوئی چیز قریب میں آپ کے پاس موجود نہیں ہے جس پر آپ سجدہ کر سکیں، فرض کیجیے یہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سیمنٹ کا فرق بھی نہیں ہے، قالین وغیرہ ہے اور کاغذ وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے اور سجدگاہ غائب ہو گئی، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ نماز کا وقت ختم ہونے والا تو نہیں ہے، دیکھیں گے کہ نماز قضا ہونے میں کتنی دیر ہے۔ اگر پتہ چلے کہ نماز قضا ہونے والی ہے، بالکل آخری وقت میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی دوسرے الفاظ میں اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ نماز توڑیں، کہیں سے سجدگاہ وغیرہ لائیں اور پھر سے نماز پڑھیں، اتنا وقت نہیں، اگر آپ یہ کرنے گئے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اس صورت میں پھر علماء کہتے ہیں کہ اب سجدگاہ نہیں ہے تو ہاتھ پر سجدہ کر لیں، نماز صحیح۔ یہ وہ صورت ہے جب ہاتھ کی نوبت آ جائے گی۔ لیکن اگر نماز کا وقت بہت باقی ہے، ظہر کی نماز 2 بجے آپ پڑھ رہے ہیں تب سجدگاہ غائب ہو گئی، 7 ساڑھے 6 بجے تک اس کا وقت ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ نماز توڑ دیجیے، نماز توڑ کر سجدگاہ یا کوئی بھی چیز جس پر سجدہ ہو سکتا ہے اسے لے کر آئیے اور پھر سے نماز پڑھیں۔ تو دوران نماز اگر سجدے والی چیز غائب ہو جائے تو پہلے تو دیکھیں کہ کوئی اور چیز مل جائے جس پر سجدہ صحیح ہے، وہ نہ ملے تو وقت دیکھیں، اگر وقت بہت زیادہ ہے تو نماز توڑ دیں اور اس کو دوسری کوئی چیز لائیں سجدے والی اور پھر سے نماز پڑھیں، اور اگر وقت کم ہے تو اس صورت میں جو مجبوری کا حکم ہے اس پر آپ عمل کریں۔ اب مجبوری کا حکم کیا ہے یہ بھی میں بیان کر دوں، میں نے تو کہہ دیا کہ ہاتھ پر سجدہ کریں، مگر وہ بیان کرنا مناسب نہیں تھا اس لیے میں نے اس وقت کہہ دیا، لیکن اصل حکم یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں انسان کیا کرے گا؟ جب کسی آدمی کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پر سجدہ کرنا جائز ہے، جس پر سجدہ کرنا صحیح، ایسی چیز نہ ہو، تو اس صورت میں حکم ہے کہ اپنے لباس پر سجدہ کریں۔ ترتیب ذہن میں رکھیے، نمبر 1 کیا چیز ہے، نمبر 2 کیا چیز ہے، نمبر 3 کیا چیز ہے۔ اگر کوئی سجدے والی چیز نہ ملے تو حکم یہ ہے کہ اپنے لباس پر سجدہ کرو، اپنے لباس پر، دری نہیں، قالین نہیں، لباس پر سجدہ کرو۔ اب اگر لباس پر سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے
یعنی لباس کتنا لمبا نہیں ہے کہ اسے کھینچ کر سجدہ کریں، اتارنے کا موقع نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، گرمی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے جس میں آپ لباس نہیں اتار سکتے، کوئی بھی ایسی مجبوری، تو پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے لباس پر سجدہ کریں، چاہے لباس اتارنا پڑے اور چاہے لباس کو آگے کھینچ کر اس پر سجدہ کرنا پڑے۔ اگر لباس بھی نہ ملے تب یہ ہے کہ ہاتھ کے اوپر سجدہ کرو، پھر حکم یہ ہے کہ ہاتھ پر سجدہ کرو۔ مجبوری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں بھی پہلا نمبر ہے لباس، لباس نہ مل سکے تو نمبر 2 ہے ہاتھ، اور اگر ہاتھ پر بھی ممکن نہ ہو کسی مجبوری کی وجہ سے، ہاتھ پر بھی ممکن نہیں ہے، کوئی زخم ہے، کوئی نجاست ہے، کوئی ایسی بات ہے، ہاتھ پر بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر آیت اللہ کوئی کہتے ہیں کہ جو چیز بھی نظر آئے اس پر سجدہ کر لو، وہ دری ہو، وہ قالین ہو، کوئی چیز بھی، کوئی تو چیز سامنے ہو، جو چیز بھی ہو سجدہ کر لو۔ لیکن آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہاتھ پر ممکن نہ ہو تو جو معدنیات ہیں، جو معدنیات زمین سے کھود کے نکالی جاتی ہیں، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، یہ جو مائنز معدنیات نکالی جاتی ہیں، کوئلہ ہے، ان پر سجدہ کرو، اور یہ بھی نہ ملے تب پھر یہ کہ جو چیز کے سامنے نظر آئے اس پر سجدہ کرو۔ تو آیت اللہ کوئی کے نزدیک 3 اسٹیپ ہیں مجبوری میں۔ نمبر 1 لباس، لباس نہ ملے تو ہاتھ پر ممکن نہ ہو تو جو چیز بھی مل جائے، اور آیت اللہ خمینی کے نزدیک 4 اسٹیپ ہیں۔ نمبر 1 لباس، وہ نہ ملے تو ہاتھ پر ممکن نہ ہو تو معدنیات پر ممکن نہ ہو تو دنیا کی جو چیز بھی آپ کو نظر آئے۔ یہ ہے مجبوری کی حالت میں ترتیب۔ اب آئیے پرانے مسئلے پر کہ اگر دوران نماز سجدہ غائب ہو گئی اور کوئی اور چیز بھی موجود نہیں ہے جس پر سجدہ کیا جا سکے تو وقت دیکھیے، اگر وقت بہت زیادہ ہے تو نماز توڑ لیں اور پھر بعد میں کوئی چیز سجدے والی لا کر سجدہ کریں، اور اگر وقت بہت کم ہے، نماز قضا ہو رہی ہے تو پھر اس مسئلے پر عمل کریں، یعنی وہ سجدگاہ تو بچہ لے گیا اٹھا کر، یہ ہوا سے اڑ گئی، اب کپڑے کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں اپنے لباس پر تو اس پر سجدہ کریں۔ یہ نہیں ممکن ہے، وقت بہت کم ہے، جتنے میں قمیض اتار کر کریں گے نماز قضا ہو جائے گی، ہاتھ پر کر لیں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے، کوئی صاحب کے مقلد ہے تو جو چیز سامنے ہو اس پر کر لے، خمینی صاحب کے مقلد ہے تو اگر کوئی معدنیات مل جائے اس پر کرے، اور وہ بھی نہ ہو تو پھر جو چیز سامنے نظر آئے اس کے اوپر کر لیں۔ یہ ہو گیا یہ مسئلہ مکمل، جس سے آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو گئی ہو کہ ہاتھ پر سجدہ کرنا کتنا مشکل ہے، اور کتنے شاید ہی کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جب ہاتھ پر سجدہ کرنے کی نوبت آئے۔ اس مقام پر ایک بات میں اور بتا دوں، وہ یہ ہے کہ بعض ایسا اسلام ہوتا ہے کہ پہلے مسلمان کی جگہ ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام یہ کہ اگر اعلان سے رکھ کے تاریخ لکھتی کہ اب ہو سکتا ہے ہماری جان کو اعلان نبوت ہو جائے، ہر مورخ لکھتا ہے کہ رسول کے نبوت کے اعلان سے 3 سال قبل 3 سال پہلے اہل بیت سفاری مجھے سمجھا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ سلسلے پر سجدہ کی روایت، وہاں اگر آپ اس طرح سجدہ کریں تو بہت پریشانی ہو جائے گی۔ حج کے زمانے میں تو ہجوم عام ہوتا ہے، سختی نہیں ہوتی ہے، لیکن عام دنوں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، یا خدا نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی ایسی صورتحال ہو کہ آپ کسی ایسے وقت ایسی جگہ پڑھتے ہیں کہ بتا ہو رہے ہیں، نماز پتا ہو رہی، اب اگر سجدہ وغیرہ رکھ کے نماز پڑھے تو خطرہ ہے جان کا، اس صورت میں تحیہ کا مقام ہے۔ تو اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی حالت میں ہاتھ پر سجدہ کر لے تو نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسا مقام ہو تب یہ حکم ہے کہ جو چیز نظر آئے اس کے اوپر سجدہ کرو، یعنی تحیہ کی جب صورت حال ہو اس وقت اگر آپ ہاتھ پر سجدہ کر بھی سکتے ہو تب بھی شریعت آپ کو مجبور نہیں کر رہی کہ اس چیز کا خیال رکھو، بلکہ شریعت کہتی ہے تحیہ کی صورت میں جس طرح سارے لوگ سجدہ کر رہے ہیں تم بھی اسی طرح کر لو، اگر آپ کے لیے ممکن بھی ہو اپنی جان پر کھیل کر آپ سجدہ رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تب بھی شرم یہ بہادری نہیں بلکہ بیوقوفی کہلائے گی، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو چیز سامنے ہو اسی پر سجدہ کر دیا جائے۔ اب آپ نے جو تقریباً 2 منٹ بچ رہے ہیں اس میں بہت مستقل جو باتیں اور بتا دوں، میں نے یہ کیا تھا کہ کن کن چیزوں پر سجدہ صحیح ہے، اس سلسلے میں میں نے دوسری تیسری تقریب میں کچھ مسائل بتائے کہ زمین سے جتنے پتھر نکلتے ہیں، سنگ مرمر ہے، سنگ سیاہ ہے، جتنے پتھر نکلتے ہیں ان سب پر، اور زمین سے اگنے والی ان چیزوں پر جو نہ کھائی جاتی ہے نہ پہنی جاتی ہے اس پر سجدہ بالکل صحیح۔ اس سلسلے میں میں نے کچھ مثالیں دی تھی جو عام طور پر آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، چنانچہ میں 2-3 مثالیں اور دے دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ زمین پر تو سجدہ صحیح ہے، زمین سے مراد مٹی ہے، جو زمین سے پتھر نکلتا ہے وہ پہاڑی پتھر ہو یا سنگ مرمر ہو یا کسی قسم کا پتھر ہو اس پر بھی سجدہ صحیح۔ اسی طرح سیمنٹ کا جو فرش، سیمنٹ کا فرش بشرط یہ کہ اوپر سے اس پر کوئی رنگ نہ کیا جائے، تو خالی سیمنٹ کا فرش ہے اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے، کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جو آج کل رواج ہے موزیک کا، موزیک کے پتھر کے اوپر بھی سجدہ بالکل صحیح ہے، اور جتنے بھی اگر اوپر سے رنگ کیا جائے تو غلط، لیکن اگر اوپر سے کوئی رنگ ہو جو موزیک کے پتھروں کا اپنا رنگ ہوتا ہے وہی موزیک کو اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح، یعنی اگر آپ اپنی پیشانی سیدھی سیمنٹ کے فرش پر رکھیں سجدہ ہو گیا، اپنی پیشانی موزیک کے فرش پر رکھیں آپ کا سجدہ ہو گیا۔ اور اسی سلسلے میں ایک بات اور، دعوت کا مطلب بہت عام ہے، ایک سمجھ گیا کہ دعوت پر سجدہ صحیح، مگر ایک مطلب اور ہے دعوت پر سجدہ جائز ہے چاہے کاغذ کسی بھی رنگ کا ہو، یہ ضروری نہیں کہ سفید کاغذ نیلا پیلا کالا لال سفید جس رنگ کا بھی کاغذ ہو اس کے اوپر سجدہ بالکل جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ لکھا ہوا نہ ہو، اگر لکھا ہوا ہے تو کسی کونے میں سجدہ کر لے جہاں پر کوئی تحریر موجود نہیں۔ اچھا ایک بات اور آخری میں بتا دوں، یہ مطلب آپ نے بار بار سنا کہ پتے پر سجدہ جائز ہے تو ہر آدمی جانتا ہے،
مگر پتے کے سلسلے میں ایک چیز میں بیان کر دوں، یہ غلط فہمی کچھ مقامات پر میری آنکھوں کے سامنے واقع ہو گئی، اس لیے میں بتا دوں۔ پتوں پر سجدہ جائز ہے اس لیے کہ وہ زمین سے اگتے ہیں، نہ کھائے جاتے ہیں نہ پھیلے جاتے ہیں، مگر آپ ذہن میں رکھیے کہ کون سے پتے جو زمین سے اگے، نہ کھانے میں آئے، جیسے پان پر سجدہ صحیح نہیں، پالک پر سجدہ صحیح نہیں، اور نہ کھانے میں آئے نہ پہننے میں آئے۔ تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ شرط یہ ہے کہ زمین سے اگے۔ کچھ ایسے پودے ہیں جو پانی کی سطح پر پیدا ہوتے ہیں، کمل کا پھول یا سبزی کے پتے، یہ دیکھا گیا ہے کہ جھیل وغیرہ کے کنارے گئے نماز پڑھنے کے لیے وہی پتا اٹھایا اور نماز پڑھ